کیا کہیں کیا بولیں؟ جب لوگ ہمارے لفظ نہیں سمجھ پاتے تو درد کیسے سمجھیں گے؟ میں بڑے ادب کے ساتھ رضا ثاقب مصطفی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں، بس مسٹیک تھوڑی سی یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا، لیکن جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے، علمی گفتگو کی، ادب کے دائرے میں رہ کر کی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پہ غور فرمائیں۔ اور یہ جو حق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، تو اس حق کی کڑواہٹ کو ہرگز بدتمیزی نہ سمجھیے گا، اس کو نفرت نہ سمجھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بغیر کسی کی کوئی بات سنے، بغیر کسی کی بات پہ کان دھرے، بغیر کسی بدگمانی کا شکار ہوئے میری گفتگو کو ضرور سنیں گے اور اس پہ عمل بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی پیغام ہو، یہ ایک چھوٹے کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین، خیریت سے ہیں؟ میرے آج کا موضوع آپ نے میرے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک پاکستان کا ایک شہر ہے گجرانوالہ، اور اس کی مشہور و معروف شخصیت ہیں ہمارے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب۔ کم و بیش آج سے 8 ماہ قبل جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، جس کے اوپر مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ امت مسلمہ کی جنگ ہے، یہ فلسطین اور غزہ کے بچوں کے لیے لڑی جانے والی جنگ ہے، اور اس طرح کا کچھ انہوں نے بیان دیا جس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی نے یہ کہا کہ ایران جو ہے وہ شیعہ ہے، اس کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوتے، تو چلیں پھر نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو سنی ہے۔ اور اس گفتگو کا جو جواب تھا وہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کو چند ہی دنوں کے بعد مل گیا کہ جب ایران نے جو ہے وہ ٹرمپ کے کہنے پہ سیز فائر کر دیا، تو اس وقت پھر میں نے دوسرا کلپ بنایا اور اس میں نے آ کے عرض کی کہ یہی بات ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ ایران کا جنگ لڑنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسلام کے لیے لڑنا، غزہ اور فلسطین کے لیے لڑنا، اس مقصد کے لیے لڑنا کہ اسلام کو فائدہ پہنچے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے رضا ثاقب مصطفی صاحب کا وہ کلپ اٹھا کر دوبارہ سے اس کو چلانا شروع کر دیا اور اس کو دوبارہ سے وائرل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے اوپر ابھی حال ہی میں رضا ثاقب مصطفی صاحب کا ایک بیان آیا جو انہوں نے اپنے جمعے کے بیان میں بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لوگ جو ہمارے الفاظ کو نہ سمجھ سکے وہ ہمارے درد کو کیسے سمجھیں گے۔ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کافر بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو داد و تحسین سے نوازیں گے۔ اور پھر انہوں نے پنجابی میں کہا کہ یار اگر کوئی کھوتا بھی دھلتی مار دیتا ہے جا کے اسرائیل کو تو ہم کہیں گے واہ واہ کھوتیا کی کام کیتا ہی۔ کیا کہیں کیا بولیں؟ جب لوگ ہمارے لفظ نہیں سمجھ پاتے تو درد کیسے سمجھیں گے؟ میں کہتا ہوں صہیونیوں پر، ان درندوں پر اگر کوئی کافر ملک بھی حملہ کرے تو ہم اس کو بھی داد و تحسین سے نوازیں گے۔ کوئی گدھا بھی جا کے دلتیاں مارے صہیونیوں کو، ہم اسے بھی کہیں گے واہ کھوتیا کمال کر دیتی ہے۔ انہوں نے ہمارے بچے مارے ہیں، انہوں نے ہماری بیٹیوں کو ذبح کیا ہے، ان صہیونیوں نے پگھلا دیا بمبوں کے اندر ہمارے غزہ کے لوگوں کو۔ تو اس پہ چند علمی پوائنٹس جو ہے وہ ادب کے دائرے میں رہ کے میں ثاقب رضا مصطفی صاحب کی خدمت میں جو وہ پیش کروں گا۔ اور دیکھیں عوام اہل سنت کے لیے ایک چیز میں یہاں پہ عرض کر دوں گفتگو کرنے سے پہلے، دیکھیں علمی اختلاف جو ہے نا وہ کوئی بری چیز نہیں ہے تب تک کہ جب تک وہ ادب کے دائرے میں رہ کے کیا جائے۔ ایک لاٹھی سے سب کو نہ ہنکیں، جو گالیاں دے رہے ہیں، جو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نہ ہم اس کی تائید کرتے ہیں نہ ہم اس کو آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں علمی اختلاف آپ کریں، آپ اپنے دلائل ادب کے دائرے میں رہ کے سامنے والے کے سامنے رکھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے سمیت انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ یہ جو معصومیت کا عقیدہ ہے نا، یہ صرف ہمارا اہل سنت کا انبیاء کے لیے اور فرشتوں کے لیے کہ یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، امپاسبل۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہم انسان ہیں، علماء ہیں، جتنے بھی ہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوتی بھی ہے، اور اختلاف رائے بھی ان سے ادب کے دائرے میں رہ کے آپ علمی گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ آپ کے سامنے اگر آپ کے والد صاحب جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہے ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان کو کیسے بچائیں گے؟ ویسے ہی بچائیں گے کہ جیسے آپ کسی ایک عام بندے کو بچاتے ہیں۔ آپ کو ان کا بازو بھی کھینچنا پڑے گا، آپ کو اگر ان کی ٹانگ کھینچنی پڑی تو آپ کو ٹانگ بھی کھینچنی پڑے گی۔ اب اگر ایسا عمل آپ کا دیکھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ یار تجھے باپ کا ادب نہیں ہے، کیا والد کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ یار میرا والد میرے لیے قابل احترام ہے لیکن اس کی زندگی میرے لیے بہت اہم ہے، مجھے وہ کچھ کرنا پڑے گا کہ جو میں ایک عام بندے کے لیے کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان کی زندگی بچانی ہے۔ تو اس لیے سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے یہ مثال دی، جب ہمارے بڑے کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو یہ ہماری ان سے ہمدردی ہوتی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امت فالو کر رہی ہوتی ہے، ان کے پیچھے ایک بھاری تعداد میں امت چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی اندھی عقیدت میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو فالوورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ راہ ہدایت سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو جب ایسی شخصیت غلطی کرتی ہے تو اس کو ادب کے دائرے میں رہ کے اس کی غلطی کی طرف توجہ دلانا یہ بدتمیزی ہرگز نہیں ہوتی، اس کو بدتمیزی نہ سمجھا کریں۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر۔ دیکھیے رضا ثاقب مصطفی صاحب نے جو 8 ماہ پہلے بیان دیا، الحمدللہ اس کا جواب میں نے 8 ماہ پہلے ہی ریکارڈ کروا دیا تھا، بلکہ میں پہلے کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکا تھا۔ اس کے بعد رضا ثاقب مصطفی صاحب کا بیان آیا اور میں اس کے اوپر خاموش رہا کیونکہ مجھے علم تھا کہ اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے، اور اینڈ رزلٹ وہی ہوا کہ سیز فائر کر دیا ایران نے جو ہے وہ ٹرمپ کے کہنے پہ۔ جس جنگ کو آپ اسلام کی جنگ سمجھ رہے تھے، غزہ اور فلسطین کی جنگ سمجھ رہے تھے، وہ 2 اسٹیٹس کی آپس کی جنگ تھی، اور وہ ایران کی اپنی ذات کے لیے لڑی گئی دفاعی جنگ تھی۔ جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی وہی بات میں اب بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس چیز کو اٹھا کر غزہ اور فلسطین کے بچوں کا بدلہ لینا، اسلام کی جنگ لڑنا، غزہ اور فلسطین کی جنگ لڑنا، اس کے ساتھ اس چیز کو پلیز کمپیئر نہ کریں، اس کے ساتھ اس کو نہ جوڑیں۔ یہ ایک اسٹیٹ کی جنگ ہے، یہ ایک دفاعی جنگ ہے جو ایران جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے۔ اس کے اوپر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں اس کو اسلام کی جنگ آپ تب کہیں نا کہ جب یہ اسلام کے لیے لڑی جائے، جب یہ فلسطین اور غزہ کے لیے لڑی جائے۔
غزہ مٹ گیا، فلسطین مٹ گیا، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو ہوا میں تحلیل کر دیا گیا، ایران نہیں بولا۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل ناحق کیا گیا اور قتل عام کیا گیا، ایران نہیں بولا۔ لیکن جیسے ہی ایران کی اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایران جو ہے وہ اپنی دفاعی پوزیشن میں آتا ہے اور آ کے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور آپ اس حملے کو اٹھا کے غزہ اور فلسطین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ اگر یہ غزہ اور فلسطین کی جنگ تھی تو اس جنگ میں پہل کیوں نہیں کی گئی؟ اور اگر یہ غزہ اور فلسطین کی جنگ تھی، اگر یہ غزہ اور فلسطین کے لیے لڑی جا رہی تھی، اگر یہ اسلام کے لیے لڑی جا رہی تھی، تو مجھے بتائیں پھر سیز فائر کیوں ہوا؟ پھر اس جنگ کو روکا کیوں گیا ٹرمپ کے کہنے پہ؟ کیا جہاد کسی کافر کے کہنے پہ روکا جاتا ہے؟ اور یہ گلہ ہم ان سے نہیں کر رہے، یہ گلہ ہم آپ سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دعویٰ آپ کا، یہ جنگ لڑنے والوں کا کہیں پہ بھی دعویٰ نہیں ہے۔ ایران نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم غزہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایران نے کہیں نہیں کہا کہ ہم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں، نہیں، ایران نے تو اپنے ڈیفنس میں یہ بات کی۔ ایران نے اپنی اسٹیٹ کی حفاظت کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر جو وہ بم مارے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار دیکھیں مارے تو ہیں، بالکل ہمیں خوشی ہے اس چیز کی کہ مارے ہیں۔ یہ دو باطل قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے در پہ کر دیا، ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر دیا، اور الحمدللہ ہمیں اس کی خوشی ہے، بہت خوشی ہے۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ کہنا کہ یار جو اسرائیل ہے نا وہ جناب ایران کو مسلمان سمجھ کے مارا، وہ سنی شیعہ سمجھ کے نہیں مارا۔ یہی بات تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ سنی یا شیعہ سمجھ کے نہیں مار رہا، آپ اس کو سنی شیعہ کے ساتھ مت جوڑیں۔ اس جنگ کو غزہ اور فلسطین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور فرقہ اہل تشیع کے ساتھ جوڑنے والے آپ لوگ ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میری بات کو برا نہ منائیے گا، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ شیعہ سنی کی جنگ لگے نہ لگے، آپ کے اس بیان نے پاکستان میں سنی شیعہ کی جنگ لگا دی۔ آپ دیکھ لیں خود اہل تشیع بھی ایران میں ان کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ یار ہم غزہ اور فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے اصول کے تحت دیکھا جائے تو بالکل اللاجیکل باتیں ہیں، یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا تو وہ اپنی پوزیشن بھی بتائے گا کہ یار میں اس پوزیشن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، آپ نے اس کی پیسوں کے ذریعے مدد کرنی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ یار ٹینشن نہ لے پیسوں کی، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو خالی یہ کہنا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اپنی پوزیشن کو واضح نہ کرنا، ظاہر ہے کہ یہ سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کس حیثیت سے کھڑے ہیں۔ تو دو تین حیثیتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ہے مذہبی حیثیت، ایک ہے عسکری حیثیت، اور ایک ہے سیاسی حیثیت۔ نمبر 1، کیا آپ مذہبی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو اگر آپ مذہبی حیثیت سے کھڑے ہیں تو پھر ہم آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ مذہبی حیثیت سے ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں کہ جن کے بعض عقائد جو ہیں وہ کفر و ارتداد کے اوپر مبنی ہیں، جیسا کہ فور ایگزامپل کہ وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ کفر ہے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جو خود ہی اسلام میں کامل نہیں ہے، جس کا اسلام اپنا ہی پورا نہیں ہے، جس کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام سے متضاد ہے، اسلام سے ٹکرا رہا ہے، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، اور وہ بھی بطور عالم دین کہ آپ کو علم بھی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں اور ان کے عقائد اور ان کا مشرب جو ہے وہ کفر ارتداد کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ ایک بطور اسلامک لیڈر، بطور مذہبی لیڈر، بطور ایک عالم دین اگر آپ اس اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 1 تو کلوز ہو گیا کہ مذہبی حوالے سے تو ہم ان کی سپورٹ نہیں کر سکتے۔ اب آ جائیں سیاسی حوالے سے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاسی اعتبار سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سیاسی عہدہ، آپ کی کوئی سیٹ، آپ کا کوئی لیول ایسا ہو کہ آپ سیاسی حوالے سے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ آپ کی حکومت جو ہے وہ تو ایران کو تھریٹ کر رہی ہے، وہ تو ایران کے ساتھ نہیں کھڑی، آپ کی اسٹیٹ ایران کے ساتھ نہیں کھڑی، آپ کہتے ہیں کہ میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوں، تو کس حیثیت سے کھڑے ہیں؟ آپ اپنی حیثیت بھی تو واضح کریں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عسکری حیثیت، کوئی فوجی حیثیت، آپ کے پاس کوئی فوجی عہدہ، آپ کے پاس کوئی ایسا اسلحہ، کوئی سامان کہ جو ان کو آپ فراہم کر سکیں، ان کی کوئی مدد کر سکیں، کوئی ایسا آپ کے پاس سیٹ اپ ہے، آپ کہیں گے نہیں یار ہم تو عالم دین، ہم تو مدرسہ چلانے والے لوگ ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ عسکری حیثیت سے بھی، فوجی حیثیت سے بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کس حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فائدہ ان کو کیا پہنچتا ہے؟ دیکھیں آپ کا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فائدہ جو ان کو پہنچے گا نا وہ وہی فائدہ پہنچے گا جو آپ کی حیثیت ہے۔ اگر آپ فوجی ہیں تو ان کو عسکری فائدہ پہنچے گا، اگر آپ پولیٹیکلی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو سیاسی فائدہ پہنچے گا، اور اگر آپ عالم دین ہیں تو ان کو مذہبی فائدہ پہنچے گا۔ ایک مذہبی رہنما کا جو بیان ہوتا ہے وہ مذہب کے اعتبار سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے، سیاسی اعتبار سے یا عسکری اعتبار سے کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بطور اسٹیٹ ہماری اسٹیٹ کو، پاکستان کو ایران کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یا ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو آپ اپنی اسٹیٹ سے یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ یار ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اگرچہ ہمارا ان کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے لیکن اس وقت اسرائیل جو ہے وہ مسلمان سمجھ کے ہمیں باری باری مار رہا ہے، تو خدا کا واسطہ آپ کو چاہیے کہ بطور اسٹیٹ جو ہے آپ پروٹیکٹ کریں یا آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ کے اکیلے کھڑے ہونے سے ایران کو کیا فائدہ پہنچا یہ آپ مجھے بتا دیں۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں کوئی بھی فائدہ آپ کی طرف سے ایران کو نہیں پہنچا، لیکن پاکستان میں جو فرقہ واریت کی جنگ آپ کے اس بیان سے چھڑی وہ آپ کے سامنے ہے۔ کس کو فائدہ پہنچا، کس کو فائدہ نہیں پہنچا، اس کا فیصلہ آپ خود فرمائیں۔ اور پھر پاکستان میں اپنے سواد اعظم سے ہٹ کر ایک بھاری تعداد ہماری اہل سنت کی ان لوگوں کی حمایت کرنا شروع ہو گئی۔ کس حوالے سے؟ مذہبی حوالے سے، سیاسی حوالے سے نہیں۔
عسکری حوالے سے نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ مذہبی رہنما ہیں. اور پھر آپ نے جمعۃ المبارک کے اجتماع سے جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے جو ایک بیان دیا اپنا درد دل بیان کرتے ہوئے کہ میرے الفاظ کو جو لوگ نہیں سمجھ سکے تو وہ ہمارے درد کو کیسے سمجھیں گے. تو میں بڑے ادب کے صدر رضا ثاقب مصطفی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ کے درد کو سمجھتے ہیں, بس مسٹیک تھوڑی سی یہ ہوئی کہ آپ نے اپنے درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا. اگر آپ اپنے الفاظ کا چناؤ درست کر لیتے تو درد آپ کا بجا تھا. آپ کا یہ کہنا کہ اگر کوئی کافر اسٹیٹ بھی اٹھ کے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کرتی ہے تو ہم اس کو داد و تحسین سے نوازیں گے, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, تو آپ کے اس جملے کو ہم ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھتے ہیں. میں آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کرتا ہوں. غزوہ خیبر یا پھر غزوہ احد کے موقع پر ایک شخص جو تھا مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا. جو اس کے سامنے آ رہا ہے اس کو کاٹ رہا ہے, پیٹ رہا ہے, اس کو پھینک رہا ہے. تو کچھ صحابہ اکرام جو یہ منظر دیکھ رہے تھے, آپ نے دیکھا, انہوں نے کہا یار بڑا بہادر شخص ہے, کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے, جو اس کے سامنے آتا ہے اس کو زیر کر دیتا ہے. تو جب رسول اللہ علیہ السلام کو بتایا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے. اب صحابہ کرام میں ظاہر ہے کہ تشویش ہوئی کہ یہ شخص کیسے جہنمی ہو سکتا ہے کہ جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے, جو اسلام کے لیے لڑ رہا ہے, جو اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے لڑ رہا ہے. تو صحابہ کرام نے نا اس کا پیچھا شروع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, رسول اللہ نے فرمایا ہے تو اس کے بیچ میں حقیقت ضرور ہوگی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ شخص نا زمین پہ گر گیا, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے. اب وہ زخموں سے کرا رہا تھا. صحابہ اکرام اس کے پاس گئے, انہوں نے اس کو حوصلہ دیا کہ یار تو نے بڑا کام کیا ہے, تو اللہ کے دین کے لیے لڑا ہے. اس کو حوصلہ دیا. تو اس شخص نے آگے سے صحابہ اکرام سے یہ کہا, تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں اسلام کے لیے لڑوں, میں تو اپنے قبیلے کی عزت کے لیے لڑوں تاکہ ان میں میرا نام بن جائے. پھر اس شخص نے کیا کیا کہ اپنا تیر اس طرح زمین میں گاڑا, ٹھیک ہے, یا تلوار لی اور اسے خودکشی کر لی. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس شخص نے ایسے ایسے خودکشی کر لی کہ جو بڑی بہادری سے اسلام کے لیے لڑ رہا تھا, تو حضور علیہ السلام نے یہ شخص فرمایا کہ اللہ اکبر, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں. اور پھر اس کے بعد جو رسول اللہ علیہ السلام نے الفاظ ارشاد فرمائے, قسم خدا کی واللہ اس تناظر کے اوپر, یہ جو کچھ ابھی یہ جنگ چل رہی ہے اور جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر وہ فٹ آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اس دین کی تائید جو ہے وہ ایک فاسق سے بھی لے لیتا ہے. تو اب آ جائیں اس گفتگو کے اوپر جس گفتگو کے تناظر میں نے یہ حدیث پاک پیش کی کہ یہ کہنا کہ اگر کوئی کافر اسٹیٹ بھی اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گی تو ہم اس کو داد و تحسین سے نوازیں گے. نہیں, ہم اس کو داد و تحسین سے نہیں نوازیں گے, ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر مسلط کر دیا. کیونکہ اگر داد و تحسین والے کلمات بولنا درست ہوتا تو اس شخص کے لیے داد و تحسین کے کلمات رسول اللہ علیہ السلام بولتے ہیں. اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے آگے چل کے ایک مثال دی کہ اگر کوئی گدھا, اگر کوئی کھوتا جو ہے وہ جا کے اسرائیل کو 2 لتیاں بھی مار کے آئے گا تو ہم کہیں گے واہ واہ کھوتیا کم کیتا ہی. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر اس کے بجائے کوئی اس کھوتے کو یہ کہنے لگ جائے کہ واہ واہ کھوتیا غزہ تے فلسطین دی جنگ لڑی ہے, واہ واہ کھوتیا غزہ تے فلسطین تے مظلوم بچیاں دی جنگ لڑی ہے, واہ واہ کھوتیا تو تے اسلام دی جنگ لڑی ہے, واہ واہ کھوتیا کربلا یاد کرا دیتے ہی معاذ اللہ. تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ درست ہے؟ تو آپ یہی فرمائیں گے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. تو میں یہاں پہ گزارش کرنا چاہوں گا ثاقب رضا مصطفی صاحب سے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں, بطور انسان آپ سے مسٹیک ہو گئی, ایک غلطی ہو گئی, آپ کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, آپ نے یہ بیان دے دیا. اور غلطی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں, غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ بری بات ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بڑا ہی پیغام ہو, یہ ایک چھوٹے کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. اگر آپ نے اسلام کی جنگ لڑنی ہی ہے تو اس وقت جو جنگ یہاں پہ فرقہ واریت کی جنگ جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے, آپ یہ جنگ لڑیں. بطور عالم دین آپ کا زیادہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس جنگ میں اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں. اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں یہ جسارت کروں آپ سے, میں یہ سوال کروں کہ بطور عالم دین اس فرقہ پرستی کی جنگ میں گستاخان صحابہ اہل بیت کے خلاف آپ نے کیا کام کیا؟ کتنے گستاخان صحابہ کو آپ نے علمی دلائل دیے؟ کیا آپ نے عقائد کے باب میں اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس نوجوان نسل کو باغ فدق سکھایا؟ کیا آپ نے حدیث کرتاس ان کو سمجھائی؟ پھر جب مشاجرات صحابہ کو کھول کھول کر بیان کیا گیا تو کیا آپ نے اس نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کیا؟ ایک یہ سیاسی جنگ کہ جو سیاست کی بیس پہ لڑی جا رہی ہے, اس کو آپ اسلام کا رخ تو دے رہے ہیں, لیکن وہ جنگ صفین کہ جو سیاست کے لیے نہیں لڑی گئی, جو کرسی کے لیے نہیں لڑی گئی, جو دنیا کے لیے نہیں لڑی گئی, اس کو ایک سیاسی رنگ دینے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب و شتم کرنے والے, ان کے مزار پر انوار کے اوپر جوتے برسانے والوں کے خلاف آپ نے کوئی کام کیا؟ اصل کام تو آپ کا یہ تھا, اصل سٹیج تو آپ کی یہ تھی. تو جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا, کیا آپ نے اس منصب کا حق ادا فرمایا؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے کریں. ہو سکے تو میرا یہ کلپ بھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے سنیں. اور یہ جو حق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, کیونکہ حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, تو اس حق کی کڑواہٹ کو ہرگز بدتمیزی نہ سمجھیے گا, اس کو نفرت نہ سمجھیے گا اپنے سے. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, واللہ باللہ تعالیٰ اللہ 4 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں کہ اپنی ذات کے لیے الحمدللہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بغض نہیں ہے, الحمدللہ. لیکن جو دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھے, علمی گفتگو کی, ادب کے دائرے میں رہ کر کی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اس پہ غور فرمائیں. میرے خیال میں کہ آپ کو اپنے بیان سے رجوع کر لینا چاہیے. اور اتنی بڑی امت کے بیچ میں جو ایک تفرقہ ڈال رہا ہے, ایک دراڑ ڈال رہی ہے, ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آپ کے اس بیان کو ایک مذہبی حمایت سمجھ کے جو پھسل پھسل کے گستاخانے صحابہ کی جھولیوں میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, ان کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں, ان کو شہید کہہ رہے ہیں,
یہ سارے کا سارا بوجھ ثاقب رضا مصطفی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ یہ آپ کے کندھوں کے اوپر ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بغیر کسی کی کوئی بات سنے، بغیر کسی کی بات پہ کان دھرے، بغیر کسی بدگمانی کا شکار ہوئے میری گفتگو کو ضرور سنیں گے اور اس پہ عمل بھی فرمائیں گے انشاءاللہ. اگر کسی کو کوئی میری بات بری لگی ہو، کوئی جملہ میرا، کوئی لہجہ میرا اگر آپ کے اوپر کوئی گراں گزرا ہو، کسی بھی سنی کے اوپر، کسی بھی سنی عالم دین کے اوپر، رضا ثاقب مصطفی صاحب کے کسی بھی چاہنے والے کے اوپر اگر کوئی چیز بری لگی ہے، بالکل میں اس کے اوپر پیشگی معذرت کرتا ہوں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.